رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يجاهد بسيفه وبلسانه او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، قابل احترام مہمانان خصوصی، نہایت قابل احترام بیٹیوں بہنوں اور تمام مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا شبہ زوبیہ لطیف صاحبہ نے بہت ایک اچھی قابل قدر کاوش کی ہے، جسے ادبی دنیا میں انشاءاللہ ایک ایسے مسودے کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا جس میں ایک عظیم شخص کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو بہت ارکریزی کے ساتھ مدون کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کی رہنمائی میں یہ جو مقالہ لکھا گیا تھا پچھلی صدی کے آخری عشرے میں، اس کو کئی سالوں کے بعد شائع کیا گیا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے، جو اس کی طرف پہلے بھی اشارات کیے گئے ہیں، کہ ہمارے مقابلے پر جو تحریکیں اٹھتی رہیں ادب کے میدان میں، شعر و شاعری کے میدان میں، افسانے کے میدان میں، ان تحریکوں کے لوگ چھوٹے کو بڑا بنانے کا فن جانتے تھے. اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ بڑے لوگوں کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، دوسروں کو ہم دوش نہیں دیتے، خود ہم قدر نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نمائش جو ہے یہ غلط ہوگی. حالانکہ یہ نمائش جو ہے یہ دین کے لیے ہے، اس شخص کے لیے نہیں ہے. نہ ہی وہ شخص کبھی یہ اپنے دل کے اندر خواہش رکھتا ہے کہ میرے نام بڑا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نظریہ جو ہے وہ بڑا ہو. اور قلم کے ساتھ نعیم صدیقی نے جگہ جگہ یہی بات کہی جو یہاں پہلے بھی کہی گئی ہے. میں ایسا کہتا ہوں کہ اس کے اندر ساری بات سمو دی گئی ہے کہ عشق تھا، کس چیز کے ساتھ عشق تھا؟ وہ عاشق تھے، وہ مجنون تھے، وہ کیسے عامری سے بھی بڑھ کر عاشق تھے، لیکن ان کو عشق اپنے نظریے کے ساتھ تھا، ان کو عشق اپنی اس منزل کے ساتھ تھا جس کے وہ ہدی خان تھے، جس قافلے کے وہ ہدی خان تھے. اس قافلے کے ہدی خان حقیقت میں نعیم صدیقی تھے، اور اس قافلے ہی کے نہیں، دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کا جو قافلہ ہے سب کے ہدی خان وہ تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی یہ نظمیں جو انہوں نے اخوان پر لکھیں، فلسطین پر لکھیں، یہ عربی میں ٹرانسلیٹ نہ ہو سکیں. کچھ ساتھیوں نے کسی زمانے میں جب یہ نظمیں سنی تھیں، بہت پہلے کی بات ہے، جس زمانے میں وامی بہت ایکٹیو تھی، ورلڈ اسمبلی آف مسلم یوتھ، تو ڈاکٹر تتنجی نے یہ کہا تھا، ڈاکٹر تتنجی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ان کو سمجھائے، کسی عربی دان کو یا کسی عرب شخص کو، تو ان کے میں سے بعض ترانے جو ہیں یہ عربی زبان میں منتقل ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ نہ ہو سکا. البتہ اردو کے اندر انہوں نے جو لکھا ہے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارات ہو گئے ہیں، کیونکہ بڑی لمبی لائن تھی مقررین کی، اور سب نے اپنا اپنا حق ادا کیا. سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. جب بھی کوئی حادثہ ہوا ہے، حسن البنا کی شہادت ہو، یا اخوان المسلمون پر پابندی لگے، یا کشمیر کے اندر ظلم و ستم ڈھایا جائے، فلسطین کے اندر ظلم و ستم ڈھایا جائے، تو نعیم صدیقی کا قلم جو ہے وہ فوراً حرکت میں آتا تھا، اور ان کی ایک ایک بات اور ایک ایک لفظ جو ہے دلوں میں اترتا تھا، اور وہ اس طرح سے پڑھا جاتا تھا کہ جس طرح سے ایک ہمارے نوجوانوں کے اندر باقاعدہ ایک رو چل پڑتی ہے، اور ہمارے پروگراموں کے اندر، چھوٹے پروگراموں کے اندر، بڑے جلسوں کے اندر اس کو پڑھا جاتا تھا. نعیم صدیقی صاحب نے ہر المیے کے اوپر قلم اٹھایا ہے. ڈاکٹر نذیر کی شہادت پر انہوں نے لکھا، جو 1972 میں جون میں ظالموں نے ان کو شہید کیا تھا. علا بخش شہید پر لکھا، جنہیں اکتوبر 1963 میں اجتماع عام میں شہید کیا گیا تھا. انہوں نے عبد المالک شہید پر لکھا، جو ہمارے جمعیت کے ساتھی تھے، میرے ساتھ وہ ایک ساتھ ہم شورا کے اندر تھے، اور جن کی شہادت پر پھر مجھے
قید بھی کیا گیا، نظر بند بھی کیا گیا، مارشل لا کے عدالت میں پیشیاں بھی ہوتی رہیں، ان پر بھی لکھا. گویا کہ کوئی موقع ایسا نہیں ملتا کہ جس پر نعیم صدیقی نے قلم نہ اٹھایا ہو اور قلم اٹھانے کا حق ادا نہ کیا ہو. مثلاً وہ یہ جو ان کا ہے مظلومین کے حق میں جو انہوں نے لکھا ہے، تو اس میں سید ابوالعلا مودودی پر تو خیر ان کی وفات پر لکھا وہ تو بہت ہی دردناک بات تھی، لیکن یہاں پر یہ دیکھیے حسن البنا والا، یہ کون تھا کس کا خون بہا، پہلے بھی میرے خیال یہ کسی نے پڑھا ہے، کس شان سکاری وار سہا، یہ کون تھا کس کا خون بہا، تھا کون جو رن میں کھیت رہا، کس ہاتھ سے زہری تیر چلا، یہ کون تھا کس کا خون بہا. خود ہی اپنے ملک کے اندر نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی، حالانکہ ان کی تمنا تھی کہ وہ فلسطین کے محاذ پر شہادت پائیں، لیکن اپنے ملک کے اندر ان کو شہید کیا گیا. اسی طرح سے علا بخش کی شہادت جب ہوئی، آپ میں سے شاید کسی نے منظر دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو وہ دیکھا تھا، فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، شاید فرید صاحب بھی اس وقت ہوں گے، فرید صاحب بھی تھے، میں بھی تھا وہاں پر، لیکن یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ہیں، انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ہوں، نہ انہیں میرا پتہ تھا مجھے ان کا پتہ تھا، لیکن بہرحال ہم دونوں کا یہ اعزاز ہے. پھر نیا زخم دل پر لگایا گیا، پھر میرے عشق کو آزمایا گیا، پھر میرے عشق کو آزمایا گیا، واہ، لے کے پھر ایک شہید وفا کا لہو ایک دیا تیرگی میں جلایا گیا. شور ماتم سے پگھلے نہ ظالم کا دل، خاموشی سے جنازہ اٹھایا گیا. ظلم کی تیغ کی دھار خود مڑ گئی، صبر کو ڈھال جب بھی بنایا گیا. سید مودودی کا بھی صبر اور اعلیٰ بخش شہید کے خاندان کا بھی صبر دیدنی تھا. پھر نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلہ دیش میں جب ظلم و ستم ہوا، وہاں پر غنڈہ گردی ہوئی اور عبد المالک کو شہید کیا گیا، اور بہت ہی دردناک انداز میں شہید کیا گیا. دل رفیق غریق غم عمیق ہے آج، تیرے بدن کو درندوں نے چیر پھاڑ دیا. تیرا وہ گلشن ایمان جو دے رہا تھا مہک، جنونیوں نے اسے یک بیک اجاڑ دیا. اور ایک اور شعر میں پھر وہ فرماتے ہیں، ڈاکٹر نذیر صاحب کے بارے میں ایک نظم کے اندر وہ فرماتے ہیں، لہو نذیر شہید کا اے مجاہدو، یعنی ظالموں کو تو للکارا ہی ہے لیکن مجاہدوں کو بھی جگایا ہے. ظلم نذیر شہید کا اے مجاہدو تم سے پوچھتا ہے کہ میرے قطرے سمیٹ کر تم چراغ کوئی جلا سکو گے، مسافروں کو بدشت ظلم و تمنا دکھا سکو گے، بہت لگے زخم یاس ان کو امید تازہ دلا سکو گے، لہو نذیر شہید کا تم سے پوچھتا ہے. ایک دوسری نظر میں کہتے ہیں، قتل نذیر عظمت انسان کا قتل ہے. نذیر ڈاکٹر نذیر حقیقت میں عظمت انسان کی علامت ہے. وڈیروں کے دیش میں، وڈیروں کے علاقے میں ایک مہاجر ان کو شکست دیتا ہے، یہ اس کی عظمت نہیں تو کیا ہے، یہ تاریخ میں رقم ہے اور رقم رہے گی اور یہ یاد رہے گی. فرماتے ہیں، قتل نذیر عظمت انسان کا قتل ہے، اس یہاں کے دستے جور سے ایمان کا قتل ہے، تیر خزاں سے فصل بہاراں کا قتل ہے، شمشیر شب سے صبح فروزاں کا قتل ہے. بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے عودی خانی کا حق ادا کیا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ان کا حبسی ادب جو ہے، جس کو آپ زندانی ادب کہہ رہے ہیں، زندانی بھی ٹھیک ہے، میرے نزدیک تو حبسی ادب ہے. زندان میں تو کوئی اگر جاتا ہے تو کچھ اس کی وجہ ہوتی ہے، تو حبس میں تو بلا وجہ اس کو محبوس کیا جاتا ہے. حبسی ادب، حبسی شاعری، وہ بھی کمال کی شاعری ہے، اور اس میں بھی وہ باقاعدہ چیلنج کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم نہ کبھی پہلے جھکے تھے نہ آئندہ جھکیں گے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو. اور فرماتے ہیں، وہ تخت پہ بھی مجبور بہت،
زندہ میں بھی ہم آزاد ہیں، آزاد رہے۔ قانون قضا سے کون بچا، نمرود رہے شداد رہے، سوالیہ نشان۔ تن قید میں ہو تو کیا پرواہ، تن قید میں ہو تو کیا پرواہ، اے قیدی من آزاد رہے، من آزاد رہے۔ واقعتاً ان لوگوں کے من آزاد تھے اور ان کو کوئی بھی نہ جھکا سکا، نہ انشاءاللہ اس قافلے کے مخلص لوگوں کو کبھی بھی کوئی جھکا سکے گا۔ یہ ہمیشہ سر بلند رہیں گے، یہ ہمیشہ سر بکف رہتے ہیں۔ اور میں نے آج اپنی ایک کتاب افسانوں کی ڈاکٹر خورشید صاحب کی خدمت میں پیش کی ہے، انہوں نے اس کو اگر دیکھا تو میرے لیے اعزاز ہوگا، کوئی صفحہ اگر دیکھ لیا۔ افسانوں کا عنوان ہی ہے سر بکف سر بلند، اور ہر افسانے میں کوئی ایک حق کا سپاہی، حق کا لمبردار ایک جدوجہد کر رہا ہے، اور جو جدوجہد کر رہا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ہم بھی سر بکف اور سر بلند، ہمارا یہ تصور ہے، نعیم صدیقی نے بھی یہ تصور دیا، ماہر القادری نے بھی یہ تصور دیا ہمیں، اور اس تصور کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے میدان کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ نعیم صاحب کا صدقہ جاریہ ہے، جو بھی ان شعروں سے کوئی روشنی پاتا ہے، ان کی تحریر سے روشنی پاتا ہے، محسن انسانیت سے کسی کو راستہ ملتا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور بے شمار لوگ ہیں جو محسن انسانیت سے آج بھی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد عظیم کو، اسلامی تحریک ہدی خان کو اپنے ہاں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے جو فرمایا تھا سید مودودی کا مرثیہ یعنی رسائی نظم لکھنے کے بعد کہ وہ سورج بن کر ابھرے گا، اس کے اندر دکھ اور درد کا بھی اظہار ہے اور امید اور رجا بھی ہے۔ نعیم صدیقی صاحب کے ہاں کہیں بھی کسی شعر میں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر مایوسیت ہو، یاس ہو۔ یاس نہیں ہے، ہر جگہ رجائیت ہے، اور یہی بندہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ رجائیت کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ گلاس آدھا خالی ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔